Assalamu alaikum. Hope you are all good. And today we will talk about one of the attribute of Allah, Al-Aziz. Al-Aziz اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. اگر ہم اس کے میننگ کی بات کریں تو اس کا میننگ بنتا ہے از دا موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور، مکمل غلبہ رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کریٹ کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا، اور اس میں سب سے زیادہ جو پاورفل ہے، سب سے جو بڑا بادشاہ ہے. ویسے تو حقیقی بادشاہ ہے ہی وہی، لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے، خداؤں نے کا بھی دعویٰ کیا، اور وہ بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن ان کا اب کوئی بھی نام و نشان نہیں رہ گیا ہوا. ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے فرعون آیا تھا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ کہتا تھا جی کہ میں ہی خدا ہوں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. تو سورۃ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی پرندوں کی مدد سے بڑے بڑے ہاتھی جو وہ لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اوپر سے پھینکے پرندوں نے، اور ان ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے. جو لوگ آئے تھے ان کے اندر سے گزر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، وہ گل سڑ گئے، ان کے اندر کا گوشت وغیرہ سارا گل سڑ گیا. سورت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اس میں ہمیں یہی مثال ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے ان ہاتھی والوں کی مثال نہیں دیکھی کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے ان کی طرف پرندے بھیجے تھے گول کے گول، تاکہ وہ اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے پھینکے پتھر، تو ان ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئے اور بندوں کے اندر سے گزر گئے. ان کا جو گوشت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثال دیتا ہے کہ جو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے نا، ان کی طرح کی ان کی حالت ہو گئی، وہ گل سڑ گیا ان کا اندر سارا. تو اس صورت سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے. کہ چھوٹی چڑی سے پورے ہاتھی کو یا ہاتھیوں کا پورا لشکر کو شکست دینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سو وی کین نیور کویسچن، ہم اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی بادشاہت پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے. تو یہ تھا اس کا بیسیکلی مقصد. اور فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا، کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ جب کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو کہتا تھا جی میں خدا ہوں، میں تمہیں بنانے والا ہوں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو کیسے اس کو تباہ و برباد کیا. حضرت موسیٰ کو بھیج کر اس کو جب فرعون نے کیا کیا تھا جی کہ اس نے آرڈر جاری کر دیے تھے کہ جو بھی لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو اسے مار دیا جائے. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تب بھی اس کے گھر میں پرورش کروا کے بڑا کیا. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی ایک ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑا کیا، اور پھر اسی کے لشکر کو، اسی کی بادشاہت کو الٹایا، اور اس کے جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ تھا اسے بھی ختم کیا، جھوٹا کیا. تو یہ تھا آج کا جو نام ہم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، العزیز، بادشاہت، کہ تمام بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، تو may اللہ گائیڈ us all on the right path. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے بتائے ہوئے رستوں پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.